اللہ کہتا ہے کہ یہ بدبخت یہودی عیسائی سازشیں ایسی کریں گے کہ آپ کو بھی اندیشہ ہے کہ آپ بھی کیا ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلہ کرنے میں پریشان ہو جائیں۔ جب رسول کو تاکید ہے تو ہم کو کتنی تاکید ہوگی۔ اسی واسطے کیا ہوا ہمارا حال، بالکل بھی انہی میں سے ہو گئے ہم۔ ان کے فیصلے، ان کا اتار چڑھاؤ، ان کی معاشرت، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اسٹائل، سب پورا کا پورا گھل مل گئے اور سمجھے کہ یہی چیز کیا ہے جی مطلوب ہے، اور شریعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اور چاہ کر بھی دراصل کیا ہے کوئی انقلاب نہیں برپا ہو رہا ہے، کہیں سے اللہ کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق ہم چل سکیں، تو یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا۔ یہی کہتا اللہ تعالیٰ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ اس واسطے اب نہیں چاہتا ہے کہ یہ شریعت پہ چلیں، ان کے گناہوں کا ایک حصہ ان پر کیا ہے عذاب بن کے اترے۔ ہاں، پکچر کو بھی جائیں گے، ہمیں نماز کا ٹائم میں ہاتھ پڑھ لیں گے لیکن پکچر دیکھیں گے برابر۔ ایسی تہذیب ہماری بن چکی ہے، بالکل بے حیائی کی کیا ہے شادی ہو رہی ہے، بالکل راضی ہیں ہم۔ عورت مرد مل کے کھا رہے ہیں، بالکل راضی ہیں ہم۔ بفے سسٹم چل رہا ہے، بالکل راضی ہیں۔ فلاں داڑھی والے بھی، جھبا والے بھی، قبہ والے بھی، شیروانی والے بھی آ کے وہی کیا ہے ٹٹا پکڑے ہوئے کھا کے گئے ہیں کھڑے کھڑے، حالانکہ پورا سسٹم جو ہے نا وہ کیا ہے بالکل عیسائیوں کا ہے۔ یہ لوگ ادھر گئے، اگریمنٹ ایک ہوا، کن سے بھائی؟ یہودیوں سے، ان سے نصرانیوں سے۔ آج ہمارے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے لوگ کیا ہیں مسلم کنٹریز کے، پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بچاؤ بچاؤ۔ اللہ نے کہا ان کی دوستی نہ کرو، ان سے معاہدے نہ کرو، تو انہوں خالی دوستی معاہدے میں پھرتے رہتے پورے کی جی کرتے ہیں، کہتے ہیں یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، دیکھو ہم کو ڈر ہے کہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم کو پس کو رکھ ڈالیں گے، ہمارے اندر مصیبت پڑ جائیں گی۔ یہ یہودیوں سے ڈر کے مارے، یہ عیسائیوں سے ڈر کے مارے جو پھرتے ہیں، جو معاہدے کرتے پھر رہے ہیں، اصل میں ہے منافق، اس واسطے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ورنہ ایمان والے ہوتے تو بولتے کہ جو ہوتا تو ہوتا، ہم اپنے لحاظ سے کیا نہیں کریں گے بھائی، کوئی قانون نہیں بدلیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر آج کے مسلم کنٹریز کے جو بڑے ہیں ان کے حساب سے تو یہ آیت 100% فٹ بیٹھتی ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ہم نے آپ پر مبنی برحق کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتی ہوئی، یعنی قرآن جو آ گیا ہے نا، یہ تورات کی تصدیق کرتی ہوئی آیا ہے، اور وہ جامع ترین کتاب ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، دراصل وہ سرپرست اور کس پر؟ تورات، انجیل اور پچھلے تمام کتابوں پر، گویا کہ یہ مہیمن بن کے آئی ہے۔ کون؟ یہ قرآن۔ اسی لیے مہیمن ایک نام اللہ کا بھی ہے جو نگرانی کرنے کے معنی میں ہے۔ فرمایا کہ وہ مہیمن علیہ، یہ شریعت کی حفاظت کرنے والی نگران بن کے آئی ہے یہ کتاب۔ اب اس کتاب پر اصل میں عمل کرنے والے بنو گے تم، تب یہ مہیمن بنے گی نا جی۔ تم کتاب پر عمل کرنے والے ہی نہ بنو تو پھر مہیمن کیسے بنے گی، نگران کہاں سے بنے گی؟ فرمایا کہ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کے رسول آپ جس قرآن کو جو اللہ نے نازل کیا اسی کے مطابق آپ فیصلہ کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ہرگز بھی ان لوگوں کے خواہش نفس کی پیروی نہ کریں جو اللہ کے قانون کے علاوہ کا قانون چاہتے ہیں، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ہاں ان کے پیچھے مت چلیے آپ۔ اما جاءک من الحق، جو کچھ بھی آپ کے پاس حق آ چکا ہے اسی کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلے اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہونا چاہیے جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہاں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، جب بھی جو امت رہی ان کے لحاظ سے ان کو ایک شریعت اور ان کو ایک منہج دیا گیا، وہ سب ان کو وقتی طور پر تھا، اسی سے منہاج نکلا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا منہج سلف، یہ منہج اسی سے نکلا ہے، منہاج اس کی جمع ہے، منہاج راستہ، طریقہ۔ فرمایا شرعتن، اللہ نے ایک شریعت ان کے لیے اتاری تھی اور ایک منہج ان کے لیے اتارا تھا جو بھی امتیں بنی، لیکن اب جو چلے گا
وہ صرف امت محمدیہ کا چلے گا، وہ صرف شریعت محمدیہ کا چلے گا، اس کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے۔ بس وہ زمانے میں جو رہا وہ رہا۔ ہاں اب اصولی اعتبار سے بتا دیا، دیکھیے یہ باطل حق، یہ کشمکش، یہ شیطانیت، ایک طرف اللہ والے، یہ سب کیوں بھائی کرے اللہ؟ سب کو یقین بنا ڈالتا تو کیا مسئلہ تھا؟ تو جواب آ رہا ہے، دیکھیے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ دیکھو اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، سب یہ، نہ اللہ شیطان کو پیدا کرتا نہ کوئی برا ہوتا، سب اللہ والے بندے بن جاتے، لیکن وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ نے چاہا کہ تم لوگوں کو آزمائی۔ اگر سب کو ایک بنا دیتا تو پھر آزمائش ہوتی نہیں، شیطان نہیں ہوتا تو پھر برائی بھی نہیں، اچھائی بھی نہیں۔ ایسا اللہ تبارک و تعالی پیدا کرنا نہیں چاہا، اللہ چاہا کہ کیا ہے، تمہاری آزمائش ہو۔ ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں اللہ آزمائے، تو لہٰذا یہ چکر میں مت پڑو، کیوں بنایا، کیوں شیطان کو بنایا، کیوں یہ آ کر برا کیا، سب کو ایک کر دیتا تو آسانی ہوتی تھی نا، یہ تمہارا کام نہیں، اللہ چاہا کیا۔ اب اللہ کو کیوں کیا تم نہیں پوچھ سکتے، تمہارا مسئلہ کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کیا ہے نا، بھاگو اس طرف، نیک بننے کی کوشش کرو، نیکی پھیلانے کی کوشش کرو، اور نیکی کے لیے تن من دھن لگانے کی کوشش کرو، بس یہ تمہارا کام ہے۔ یہ کام تمہارا نہیں کہ کائی کو بھائی اللہ جنت جہنم سب پیدا کرا سو، کیا مشکل ہے نا بھائی یہ شریعت پہ چلنا، تمہیں 100 بار بولے تو بھی تمہارے واسطے شریعت ساقط نہیں ہوگی، چلنا چاہے تم، ہاں تمہیں 100 بار اعتراض کرے تو بھی کائی کو بھائی اللہ شیطان کو بنایا، اللہ شیطان کو بھی ہدایت دے ڈالتا تھا تو مسئلہ نہیں رہتا تھا نا۔ یہ سوچنے کی تمہاری ضرورت نہیں نا، تمہارے لیے کیا ہے، یہ جائز ہے، میں جو چاہا کیا۔ اب اس سوچ میں وقت برباد کرنے کے بجائے کرو کیا، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا مرجع، تم سب کا پلٹنا، تم سب آنا دراصل میری ہی طرف ہے، فینبئکم، تب بتائے گا رب العالمین کہ تم کیا کرتے رہے، بما کنتم فیہ تختلفون، جس میں بھی تمہارا اختلاف ہوتا رہا ہے وہ اختلاف رب العالمین بتائے گا کہ تم کس اختلاف میں پڑے ہوئے تھے، کون سچا کون جھوٹا۔ لیکن آج دراصل کیا ہے، اختلافات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کا فیصلہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق کیجیے اللہ کے رسول، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشوں کی پیروی مت کیجیے، وَاحْذَرْهُمْ، اور ذرا ہوشیار رہیے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ بدبخت لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو دراصل کیا کریں گے، شبہ میں ڈال دیں گے یا فتنہ برپا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، رسول کو کر سکتے ہیں تو ہم کو نہیں کریں گے، حالانکہ رسول کو کر ہی نہیں سکتے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ یہ بدبخت یہودی عیسائی سازشیں ایسی کریں گے کہ آپ کو بھی اندیشہ ہے کہ آپ بھی کیا ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلہ کرنے میں پریشان ہو جائیں۔ جب رسول کو تاکید ہے تو ہم کو کتنی تاکید ہوگی۔ اسی واسطے کیا ہوا ہمارا حال، بالکل بھی انہی میں سے ہو گئے ہم، ان کے فیصلے، ان کا اتار چڑھاؤ، ان کی معاشرت، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اسٹائل، سب پورا کا پورا گھل مل گئے اور سمجھے کہ یہی چیز کیا ہے جی مطلوب ہے، اور شریعت اس کا انکار نہیں کرتی۔ اس واسطے دیکھیے ہمارے حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، لیکن کلین شو میں ہوتے ہیں، احرام میں بھی ہے، کلین شو بھی ہے، تہذیب ہماری کبھی نہیں جائے گی، کیوں، ہم نے تو دل سے مان لیا ہے نا جی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہوشیار رہیے، جو اللہ کے احکامات آپ کی طرف نازل کیے ہیں ان کے کچھ حصہ آپ سے منحرف کر کے نہ چھوڑ دیں، وہ ام بعض ما انزل اللہ الیک، جب اللہ کے رسول کو بتا رہا ہے کہ شریعت کا کچھ حصہ یہ لوگ منحرف کر کے چھوڑیں گے، تو ہمارا تو حال ہی اللہ ہی محافظ ہے، ہم نے تو پورا ہی ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے کہ آپ جو کہیں نا جی، اگر چاند کو سورج کہیں تو بھی ہم مان لیں گے، سورج کو چاند کہیں تو بھی ہم مان لیں گے، آسمان کو زمین کہیں تو بھی ہم مان لیں گے، زمین کو آسمان کہیں گے تو بھی ہم مان لیں گے، بس ہمارا اپنا کوئی
نہ رتبہ ہے، نہ قانون ہے، نہ زبان ہے، نہ تہذیب ہے۔ ہم تو اپنا تہذیب کبھی کا نکال کے پھینک چکے ہیں۔ خاص طور پر آخری زمانے کے جو ہم 150 سال دیکھ سکتے ہیں انگریز آنے کے بعد ہندوستان میں، تب تک تو کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ تھا ہمارے بڑوں کے پاس۔ ہماری بھی اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا بھی اپنا ایک کیا ہے، پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا ہے، جس پر مر مٹتے تھے، لیکن وہ بھی گئی، ختم ہو گئی۔ اب تو کیا ہے، ان کے رنگ میں ٹوٹل رنگ چکے ہیں ہم۔ اب ہمیں تعجب ہوتا ہے کوئی نہ کرے تو، حتیٰ کہ بال رکھنے سے لے کر، داڑھی رکھنے سے لے کر، پینٹ پہننے سے لے کر، شرٹ پہننے سے لے کر، چلنے پھرنے سے لے کر، ہم ٹوٹل انگریز کا حصہ بن چکے ہیں۔ ہاں، اور ہمیں اس پر کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم انگریز کا حصہ بن چکے۔ یہ پیچھے کٹ کرنے کا جو رواج اسلاف میں کہاں تھا؟ بال رکھنے کا ایک ہی رواج تھا پورے اسلاف میں۔ شریعت ایک ہی چیز سکھاتی تھی، یا تو رکھو تو پورا رکھو، یا تو کاٹو تو پورا کاٹ لو، یا جس سائز میں رکھو وہ اسی سائز میں آگے بھی رکھو، اسی سائز میں پیچھے بھی رکھو۔ لیکن آج کیا ہے، کراب کے نام پر ایسا رکھا گیا کہ کوئی بندہ سوچتا بھی نہیں کہ یہ بھی غلط ہے۔ پیچھے کم رکھتے ہیں، سامنے زیادہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی حجام کو جا کے بولیں کہ سامنے بھی اتنا ہی رکھنا، پیچھے، وہ یوں دیکھے گا حیرت سے، یہ کیا بولتا جی نے، بیٹھے بیٹھے کراب کٹ کرنے آیا، کیا کرنے آیا؟ حالانکہ ایک جگہ زیادہ ایک جگہ کم کا کوئی اصول ہی نہیں تھا شریعت میں۔ بال رکھو، یہ تو بال پورا نکال دو، یا تو جتنے رکھیں سامنے پیچھے ہر جگہ ایک ہی رکھو۔ کون مسلم بندہ ہے ویسا رکھتا ہے آج؟ اسے معلوم بھی نہیں ایسا نہیں رکھنا بلکہ۔ ہاں، اور کراب کے نام پر آخری میں کیا ہے، گردن پہ جو اس طرح پھیرتے ہیں، اس کی تو ممانعت آئی ہے باقاعدہ۔ اور ہر کراب کرنے کے بعد ہر بندہ کیا ہے، اس طرح پھیرتا ہے اپنی گردن پہ۔ ہم کو معلوم بھی نہیں ہے اسلاف کے خلاف عمل ہے، گویا کہ ہم رچ بس گئے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، شریعت، تہذیب سب بھول گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اگر یہ لوگ پھر بھی پلٹ جائیں، شریعت کے مطابق فیصلہ نہ پلٹیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچ کر رہے۔ یا رب، اس بات کو بڑی گہرائی میں لیں آپ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اور چاہ کر بھی دراصل کیا ہے، کوئی انقلاب نہیں برپا ہو رہا ہے، کہیں سے اللہ کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق ہم چل سکیں، تو یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ کا۔ یہی کہتا اللہ تعالیٰ، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ اس واسطے اب نہیں چاہتا ہے کہ یہ شریعت پہ چلیں، ان کے گناہوں کا ایک حصہ ان پر کیا ہے، عذاب بن کے اترے۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ 1900 سے لے کر 20 اس میں کئی تحریکات اٹھی دنیا کے اندر، جنہوں نے کیا کیا، چاہا کہ کسی نہ کسی طرح قوانین کے طور پر اسلام کو نافذ کریں، لیکن کوئی جماعت کامیاب نہیں ہوئی اور کہیں صحیح طور پر اسلام نافذ نہیں ہوا۔ گویا کہ اللہ یہ عذاب دے رہا ہے آج کے امت کو کہ ان کے گناہوں کے سبب ان شریعت پہ نہیں چل سکتے، مارو ان کو۔ ہاں، بہت بڑی گہری بات ہے اس میں، بہت بڑی گہری بات ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ احکامات پہ نہیں چلتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، فَاعْلَمْ، جان لو، انما یرید اللہ چاہتا ہے بے شک، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈالے۔ اس واسطے ہی انتہائی کوششوں کے باوجود بھی کہیں شریعت اسلامیہ نافذ نہیں ہوئی۔ حالانکہ اسی زمانے میں ایران میں اٹھی تحریک خمینی کی تھی، جس نے کیا کر دیا، جمہوریہ ایران باقاعدہ اسٹیبلش کر دیا۔ اسی زمانے کی تحریک تھی دوسری بھی جماعت اسلامی ہو یا دوسری تحریکیں ہوں یا مسلم لیگ ہو، لیکن 70 سال ہو گئے پاکستان آزاد ہو کے، ایک لمحے کے لیے بھی شریعت نافذ نہیں ہوئی۔ سوچو، یہ بڑی گہری بات ہے۔ گویا کہ اللہ سزا کے طور پر ہمیں دراصل ڈالا ہوا ہے کہ ان بدبختوں کو شریعت پر چلنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ یہ ہیں گنہگار، اس قابل نہیں ہے کہ ان کو شریعت پر چلنے کا موقع دیا جائے۔
یہ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں. ان یصیبہم ببعض ذنوبہم. بات سمجھ میں آ رہی؟ کہاں گہری بات ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور ان میں اکثر لوگ جو ہیں نا جی وہ فاسق ہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ. اللہ کے احکامات پر چلنے کے بجائے تم جاہلیت کے احکامات کو چاہتے ہو. یہ گویا کہ ایک طرح کا غصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اظہار کر. افحکم الجاہلیہ. اور جاہلیت سے مراد کیا ہے جی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. مطلقاً جاہلیت بولے تو اللہ کے رسول کے پہلے کا زمانہ. اب جاہلیت مطلقاً نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں تو ہدایت ہوگی. تو خالص جاہلیت کا اگر لفظ آ گیا تو وہ اللہ کے رسول کے پہلے کا زمانہ، جہاں پر مردار کھاتے تھے، ہے نا جی، جہاں پر کوئی تمدن نہیں تھا، کوئی تہذیب نہیں تھی. تو اللہ پوچھتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون. جاہلیت کا زمانہ وہ احکامات تم چاہتے ہو. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. حالانکہ یقین کرنے والوں کے نزدیک تو اللہ کا فیصلہ ہی سب سے بہتر ہونا چاہیے. جو لوگ بھی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کا تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق چلیں. لیکن ہم میں سے کون ہے بھائی مکمل شریعت کے مطابق چلنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں. ہاں ذرا ذرا سے کیا ہے، ایک دو باتیں ہیں جو کو مان لیا ہے، بقیہ تو سب اللہ اللہ خیر صلی اللہ، زندگی چلتی رہے. ہم تو کیا ہیں پکے سچے مسلمان ہیں. یہ اس بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی کو کہ ہم کیا ہیں شریعت کو پورا نہیں چلتے. کسی کو فکر ہے نہیں. اس زمانے میں کیا ہے دریتی داڑھی روزہ نماز رکھ لیا تو انہیں بہت بڑا نیک انسان. انہیں جا وہ فکر کہاں کریں گا کہ ہم پوری شریعت پہ نہیں چلتے ہیں. ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہرگز ہرگز دوست نہ بناؤ یہود و نصارہ کو. یہ بات تیسری چوتھی مرتبہ پھر آ رہی ہے. بعضهم اولیاء بعض. دیکھو ان کے ایک دوسرے کے اندر دوستی ہے. یہودی عیسائی مل جائیں گے، عیسائی یہودی مل جائیں گے، لیکن تم کبھی نہ سمجھنا کہ تم ان کے ساتھ مل کر دوستی صحیح طور پر اپنا لو گے. اس بات سے کبھی ان کو دوست نہ بناؤ. ومن یتولہم منکم. لیکن پھر بھی جو کوئی بھی پھرے گا ان کی طرف فإنہ منہم، وہ انہی میں سے شمار ہوگا. اب یہ کھلی ہوئی بات ہے جس کو آپ کو سوچنا چاہیے ایک مرتبہ. جن کا ڈریس، جن کا رہنا، جن کا میک اپ، جن کے بال، جن کی کیا ہے بنین، جن کی کردار، جن کا شیٹ، جن کی قمیص، سب کا سب عیسائی ہے. کیا وہ عیسائی شمار نہیں ہوں گے اللہ کے پاس؟ صاف کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اگر تم پھرو گے ان کی طرف، نہیں مانو گے شریعت کو، انہی کے سے رہو گے تو تم انہی میں سے شمار ہوگے. تم بھی انگریزی کہلاؤ. اب ہم اپنا حلیہ ہم تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز بھی نہیں. پھر بھی سمجھتے ہیں کہ پکے مسلمان ہیں، جبکہ ایک تہذیب ہماری اسلامی ہے جس کی فکر ہی نہیں ہے. تو جو کوئی بھی دراصل کیا ہے ان کے پاس ان کے میلان ان کی تہذیب کو چاہتا ہے، انہی کی طرح بیٹھتا اٹھتا چلتا پھرتا، وہی فیشن ہے، تو تم انہی میں سے ہو. لاکھ نمازیں پڑھ لو. ہاں وہ بولتے تھے نا، ہمارے ایک صاحب تھے ہمیں بہت اچھے تھے پہلے بھی، کیا کرتے نہیں بھائی ہمیں پکچر ہو گئی تو بھی نماز کا ٹائم ہوگا تو وہاں پارکنگ میں نماز پڑھ لیتے تھے، کہتے جانی نماز ڈال کو. ہاں پکچر کو بھی جائیں گے، ہمیں نماز کا ٹائم میں وہاں پڑھ لیں گے لیکن پکچر دیکھیں گے برابر. ایسی تہذیب ہماری بن چکی ہے. بالکل بے حیائی کی کیا شادی ہو رہی ہے، بالکل راضی ہیں ہم. عورت مرد مل کے کھا رہے ہیں، بالکل راضی ہیں ہم. بفے سسٹم چل رہا ہے، بالکل راضی ہیں. فلاں داڑھی والے بھی، جھبا والے بھی، قبا والے بھی، شیروانی والے بھی آ کے وہی کیا ہے ٹٹا پکڑے ہوئے کھا کے گئے کھڑے کھڑے. حالانکہ پورا سسٹم جو ہے نا وہ کیا ہے بالکل عیسائیوں کا ہے. لیکن ہم کو جو نہیں رہتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بفے سسٹم چل رہا ہے. یہی وہ چیز ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، انہی میں سے ہو. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اللہ کے رسول آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے، مرض. اور قرآن میں مرض زیادہ تر کس کو استعمال ہوا، میں پہلے بھی کہا تھا، مرض سے مراد یہاں پر کیا ہے ہارٹ بلاکیج نہیں. فی قلوبہم مرض، دل میں بیماری ہے کہ تو کیا ہے
मुनाफिकत, निफाक को अल्लाह मर्ज बोलता है, याद रखिए। हाँ, दिल में बीमारी है, अगर बाद में सिटी स्कैन उठाने जाते हैं दिल का, क्या बीमारी है कि अल्लाह बोलता ना, वो नहीं है, ये रूहानी बीमारी है। और मर्ज निफाक के लफ्ज को इस्तेमाल किए बगैर गोया के इशारा दे रहा है। ये जो मुनाफिक जो लोग हैं ना जी, उनको देखेंगे आप, युसारिऊन फी कुलूबिहिम, वो भाग दौड़ करते हैं, हैं जी, युसारिऊन फीहिम, वो भाग दौड़ करेंगे, कब? यक़ूलून नख्शा अन तुसीबना दाइरा, दौड़ धूप करते फिरते हैं और कहते हैं कि हम किसी मुसीबत में न पड़ जाए। आपने देखा होगा, ये लोग इधर गए, एग्रीमेंट एक हुआ, किन से भाई? यहूदियों से, उनसे नसरानियों से। आज हमारे बड़े बड़े अइम्मा, बड़े बड़े लोग क्या हैं? मुस्लिम कंट्रीज के, फिर रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, बचाओ बचाओ। अल्लाह ने कहा इनकी दोस्ती ना करो, इनसे मुआहदे ना करो, तो इन खाली दोस्ती मुआहदे में फिरते रहते पूरे, कीजिए करते ही, कहते हैं यक़ूलून नख्शा अन तुसीबना दाइरा, देखो हमको डर है कि ऐसा नहीं करेंगे तो हमको पिस को रख डालेंगे, हमारे अंदर मुसीबत पड़ जाएंगी। ये यहूदियों से डर के मारे, ये ईसाइयों से डर के मारे जो फिरते हैं, जो मुआहदे करते फिर रहे हैं, असल में है मुनाफिक, इस वास्ते कह रहा है अल्लाह ताला। वरना ईमान वाले होते तो बोलते कि जो होता तो होता, हम अपने लिहाज से क्या नहीं करेंगे भाई, कोई कानून नहीं बदलेंगे। लेकिन होता क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर आज के मुस्लिम कंट्रीज़ के जो बड़े हैं, उनके हिसाब से तो ये आयत 100% फिट बैठती है कि वो लोग फिर रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, यहूद और नसारा से मुआहदे करते करते, और पूछते हैं तो क्यों भाई इनके पीछे पड़े हैं, तो कहते हैं कि ओ भाई इनके बगैर हम जी नहीं सकते। यक़ूलून नक्शा अन तुसीबना दायरा, हमारे ऊपर तो क्या है, तंगी पड़ जाएगी, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ, फ़असल्लाहु अन यातिया बिल फ़त्हि औ अम्रिन मिन इंदिही फ़युस्बिहु अला मा असर्रु फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन, मुमकिन है कि जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को फतह अता कर दे, या अपनी तरफ से कोई बात जाहिर कर दे, तो जो कुछ ये अपने दिलों में छुपाते हैं इस पर नादिम होकर रह जाए। यानी आज तो कहते हैं कि इनके बगैर हमारी गाड़ी नहीं दौड़ेगी, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला फतह कर दे, मुसलमानों को बुलंदी दे दे, अल्लाह के रसूल के दौर में जैसे मुसलमानों को दिया था। तो तुमने जो कुछ भी खाए तलाशियां की थी, तुमने जो कुछ भी किया, तलवे चाटे थे, उसकी जरूरत ही ना पड़े, तो उस वक्त इनके ये चेहरे बुझ के रह जाएंगे। और आज भी हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला महदी का जमाना ले आए और मुसलमानों को क्या है, फरोग मिल जाए, तो आज सिसकती हुई इंसानियत को नजात मिल जाए, तो उस वक्त इनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वयक़ूलुल लज़ीना आमनू अहाउलाइ लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, और उन लोगों में से वो भी हैं जो कहते हैं अहले ईमान यूं कहेंगे कि अहाउलाइ लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, ये हैं वो लोग जिन पर हम कसमें खाते थे अपने ईमान की, इन्नहुम लमअकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हबितत आमालुहुम फअस्बहू खासिरीन, इनके तमाम आमल गारत हो जाएंगे और ये सब के सब नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। यानी ये लोग जब आकर मुनाफिक अंदर है, तो लाख आकर मोमिनों के साथ मिलकर आप कहें कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को तो मालूम है ना जी आप किसके साथ हैं, दिल से वो तो मालूम होकर रहेगा। तो तुम जो कहोगे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, बड़ी बड़ी कस्में उठाते हैं कि हम तो क्या है जी, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए हमने क्या किए, मुआहदे किए हैं, लेकिन अल्लाह को मालूम है असल अंदर ईमान ही काम नहीं कर रहा है, इस वास्ते मुआहदे चलते रहेंगे, और वहाँ से जो आर्डर आता है उसी आर्डर को आप मानते हैं, इसके अलावा कोई आर्डर मानने की आपके अंदर सलाहियत भी नहीं है, उतनी ताकत भी नहीं है। लेकिन असल में ये जिस तरह अल्फाज हैं उस तरह अल्लाह तबारक व तआला नहीं मानेगा। लोगों को धोखा देने के लिए तो आप कुछ कह लें, लेकिन इसके बरअक्स एक कैरेक्टर है जो सहाबा वाला कैरेक्टर है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मैं यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, जो कोई भी अपने दीन से फिरा, इर्तिदाद किया, फसौफ यातिल्लाहु बिकौम, अल्लाह तबारक व तआला उनको तो बर्बाद कर देगा, लेकिन सही मुसलमानों को बाद में लाएगा। वो कैसे होंगे? युहिब्बूनहुम व युहिब्बूनह, वो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत करेगा। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों पर निहायत ही नरम दिल। देखिए आ गई वो बात फिर, अज़िल्ला, उर्दू में तो अज़िल्ला जलील किसे बोलते, कमीने को बोलते, लेकिन यहाँ पर नरम दिली को कह रहे हैं। अरबी में अज़िल्ला का मतलब कमीनगी नहीं है,
تو فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے ساتھ نرم دل ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے لیے جہاد کرنے والے ہوں گے، اس کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اس سلسلے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی وسعت اعلی اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہے وہ کردار جو اصل میں اپنانا چاہیے لوگوں، جو اوپر والا کردار تھا وہ نہیں ہے جو منافقت کا ہے۔ فرمایا کہ اگر دیکھو تم صحیح طور پر اللہ کے احکامات پر نہیں چلو گے، اس کے لیے تن من دھن نہیں لگاؤ گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مٹا دے تم کو، دوسری قوم لے آئے، اور وہ قوم کیا ہو جی؟ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، اللہ بھی ان سے محبت کرنے والا ہو، اور اللہ کے لیے نکل کھڑے ہونے والے ہوں، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ڈرنے والے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ شاید یہ کام ہو جائے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اشارتاً کہ بھائی آج کے جو نسلی مسلمان ہیں نا، اس سے تو کروڑ درجے وہ مسلمان ہیں جو یورپین کنٹریز میں خود قرآن پڑھ کے پلٹ رہے ہیں۔ ان کے اندر کردار کی پختگی ہے، ان کے اندر جد و جہد ہے، ان کے اندر عبادتیں ہیں، ان کے اندر خوف نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یورپین کنٹریز میں کئی مرتبہ جو مسلمان قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کہیں مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، کہیں فلسطین پہ حملہ ہوا ہے، تو وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، جس کی ہمت آج کروڑ ہم ہندوستان میں ہوتے ہوئے نہیں کر سکے۔ تو شاید یہ نسلی مسلمان جو بھی ہیں، اللہ دیکھے ایک مدت تک یہ پلٹنے والی قوم نے ان کو کیا کر دے، سب کے سب مٹا دے، اور اس قوم کو لے آئے جو کیا ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نو مسلم ہیں، اللہ نے ان کو وہ طاقت دے دے کہ وہ لوگ آگے چل کر حضرت مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کو آسان ہے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر جو تلاش ہے، جو عبادتیں ہیں، جو اللہ کی راہ میں قربانیاں ہیں، آج ہمارے پیٹ بھرو لوگ جو ہیں نا، اس کو اگر آپ مقابلہ کر کے دیکھیں تو 1% بھی نہیں، 1% بھی نہیں۔ آپ ذرا نو مسلم لوگوں کی کتابیں آئی ہوئی ہیں، تقریباً ایک کتاب ہے جس میں کیا ہے 500 مسلمانوں کی ہسٹری انہوں نے جمع کیا ہے، اور ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک اور کتاب ہے جو 450 مسلمانوں کی ہسٹری انہوں نے جمع کیا یورپین کنٹریز میں جو مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ ان کی ہسٹریاں پڑھ جائیں۔ ایک تو انہیں اسلام لانے کے پاداش میں اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا، اور ان پر وہ سب مصائب و آلام آئے جو جیسے صحابہ پر آئے تھے۔ ان سب کو سہتے ہوئے ان لوگوں نے پھر آگے چل کر جس حد تک اسلام کو اپنایا ہے نا، آج ہم کیا ہیں، 100 میں ایک بھی ویسے مسلمان کو نکال نہیں سکتے، 100 میں ایک بھی نہیں نکال سکتے۔ اتنے پختے عامل بھی ہیں اسلام پر، عمل کرنے والے بھی ہیں، جد و جہد میں بھی ہیں، اپنا تن من دھن لگانے والوں میں بھی ہیں۔ اس جیسی بے حیا تہذیب میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو ایسے پالے ہیں، ایسے نکال کے لائے ہیں کہ وہ بچے کیا ہیں، بغیر حجاب کے سوچ بھی نہیں سکتے اپنے کمرے سے نکلنے میں بھی، لیکن آج کے اپنے نسلی مسلمان بغیر حجاب کے مال پھر کے آتی ہے۔ ہاں، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری جگہ ان کو لا لے، اللہ ہے کہ ہم خود سدھر جائیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا ولی ہے اور اس کا رسول بھی جو ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی تو جھک جاتے ہیں، یعنی پوری تابعداری کے ساتھ شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اصل میں ولی ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول سے کیا ہے، پھرتا ہے، اور والذین آمنوا، اور ان میں جو ایمان والے ہوتے ہیں، ہاں، جو شخص اللہ کو اور اس کے رسول اور مومنوں کو دوست بنا لے پلٹ کر، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فإن حزب اللہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا گروہ، ہم الغالبون، یہی ہے اصل میں غالب آنے والا۔ یعنی جن کا کردار یہ ہو گیا کہ نماز روزے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ گئے مکمل، اور شامل ہو گئے ایمان والوں میں،
اور جو حزب اللہ قائم کرنی تھی وہ حزب اللہ خود قائم کر دی یا حزب اللہ میں شامل ہو گئے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہی وہ حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی ہے جو غالب ہو کر رہنے والی ہے۔ مجادلہ میں فرمایا الا ان حزب اللہ هم الغالبون، آگاہ ہو جاؤ کہ حزب اللہ جو ہے نا، اللہ کی پارٹی جو ہے نا، وہی غالب ہو کر رہنے والی ہے۔ تو آج بھی ہمیں کیا ہے، فکر کرنی چاہیے اپنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اگر کوئی بھی نہیں اٹھا، 5 لوگ 10 لوگ بھی اٹھیں، لیکن اللہ کی ایک گارنٹی ہے کہ ہم دراصل سپورٹ تمہاری کریں گے۔ اٹھنا تو ہے نا جی، اٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے تو یاد رکھو پھر سپورٹ کی کوئی بات نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، ہرگز ہرگز ان لوگوں کو کیا ہے تم نہ بنا لو، کیا نہ بنا لو، کیا نہ بنا لو، ہاں یہ چیز محذوف ہے۔ فرمایا کہ لا تتخذوا الذین اتخذوا، ان لوگوں کو نہ بنا لو دوست، کون وہ؟ اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جنہوں نے دین کو کیا بنا لیا؟ کھیل مذاق۔ ایسے لوگوں کو تم نہ بناؤ۔ اور ان میں کون کون ہے بنانے والے؟ من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں ان میں سے بھی ہیں بہت سے، من قبلکم، اس سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان میں سے بھی ہیں، والکفار، اور وہ بھی ہیں جو دراصل کافر ہیں، اولیاء، دوست۔ اب آ گئی بات کھل کے، گویا کہ ایسا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، ان کو نہ بناؤ جنہوں نے دین کو کیا بنا لیا؟ ہزوا ولعبا، ہنسی مذاق کھیل۔ ہزوا کہتے ہیں ہنسی مذاق کو، لعبن کھیل، پورا دین ہی ان کا کھیل بن گیا، ہنسی مذاق بن گیا۔ ایسوں کو تم دوست بھی نہ بناؤ۔ لیکن اس وقت کے حساب سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ یا تو یہودی نصرانی اہل کتاب ہوں گے، یعنی تو کفار ہوں گے، ان کو دوست نہ بناؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہم ہی ہیں، ہمارے ہی اندر یہ کردار آتا ہے۔ کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی روزے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کیا ہے کسی اور شریعت کے حصے کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں۔ جگہ بھی نہیں دینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ یہ تو کیا ہے، کفر کا مسئلہ ہے بھائی، دین کا مذاق مت اڑاؤ۔ لیکن بہت سے لوگ مذاق بولتے ہیں، کیا بھائی مذاق اتنا، بھائی مذاق ہی جی، مذاق کی چیزوں میں کرو، دین میں نہیں کرنا چاہیے۔ دین میں مذاق کفر تک لے جائے گا۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، جب ان کو ندا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے، اتخذوها هزوا ولعبا، ان لوگ بنا لیتے ہیں پھر بھی ہنسی مذاق اور کھیل۔ یہ بات آ گئی نا جو ہمارا کردار ہے، بالکل بھی۔ کرکٹ میچ چل رہی ہے اور اللہ اکبر کی ندا ہے، یہ بولتا ہے کہ نہیں جی اب نہیں، بعد میں ملا کے پڑھ لو۔ جب ان کو نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو یہ بنا لیتے ہیں کھیل کود۔ یہ کردار تو ہمارا اپنا خود کا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، بے شک یہی وہ قوم ہے جو کیا ہے، عقل سے بالکل عاری ہے، بے وقوف لوگ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، جو کرکٹ کے لیے کیا ہے نمازیں چھوڑتے ہیں، گویا کہ قرآن کے الفاظ میں بے وقوف لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان اہل کتاب سے برملا کہہ دیجئے، هل تنقمون، آخر ہمارا جرم کیا ہے بھائی؟ هل تنقمون منا، ہم سے کیا غلطی سرزد ہوئی ہے، ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہے اس پر، اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے۔ اس ایمان لانے کی پاداش میں ہم کیا ہیں؟ مجرم قرار دیے گئے۔ ہم کو تم مارتے ہو، ظلم کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، قتل کرتے ہو۔ گویا کہ آج پوری انسانیت کو جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں کھڑا کر کے سوال کیا جانا چاہیے جو رب کرتا ہے، اے لوگوں آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ آخر کیوں مار رہے ہو فلسطینیوں کو؟ آخر مسلمانوں پہ ظلم کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے کس کو ستایا؟ صرف ہمارا جرم اتنا ہی تو ہے کہ ہم اللہ ایک پر ایمان لائے ہیں۔ اس جرم کی پاداش میں تم نے کیا کیا ہے؟ ہمارے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر لوگ تو کیا ہیں؟ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ شر والا یا اس سے زیادہ بدترین اللہ کے نزدیک کون ہے؟ تم سمجھتے ہو ہم ہیں؟ ہم ایمان لائے اس واسطے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہو؟ اللہ کے رسول ذرا ان کو بتائیے۔
اللہ کے پاس کون سب سے شر، کون سب سے زیادہ بدترین مخلوق ہے؟ فرمایا کہ وہ ہے من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کیا، وغضب علیہ، جس پر اللہ غصہ ہوا، وجعل منہم القردہ، جس کے اندر اللہ نے بندر بنائے، والخنازیر، اور سور بنائے، وعبد الطاغوت، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کی۔ کون؟ یہود و نصارہ۔ یہ ہے بدترین مخلوق اللہ کے ہاں۔ اولئک شر مکانہ واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ ہیں جو درجے کے لحاظ سے بھی بدتر ہیں اور اللہ کے پاس مکان کے اعتبار سے بھی بہت برے مکان میں ہیں، واضل عن سواء السبیل، اور یہ بھٹکے ہوئے بھی ہیں سیدھی راہ سے۔